वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे। जो अरब ममालिक का इजलास हुआ है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से मुश्किल घड़ी है इस वक्त फैसला करना है, और इतना जो सख्त बयान आया है कल, वो क्यों आया है सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैं अभी बात कर रहा था किससे, यहाँ कोलीग से, कि ये लोग सक्सीड किए, अमेरिका एंड इसराइल के पूरे एरिया को इन लोगों ने कंफ्यूजन और जो सब किया है, टोटल कंफ्यूजन। जो स्टेटमेंट आया फैसल बिन फरहान फॉरेन मिनिस्टर से वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन ईरान अनफॉर्चुनेटली भी जब सऊदी अरेबिया को टारगेट किया, ठीक है वो दूसरों को कर रहे थे टारगेट, which is also not right. Faisal bin Farhan was the man who was trying his best to avoid the war. Backroom diplomacy और क्राउन प्रिंस पे यहाँ लास्ट 2-3 years से वो आपके गुड रिलेशंस किए हैं, अच्छे इलाकात किए हैं, एम्बेसडर्स दोनों बेसिस खुले हैं, खुद डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के वहाँ गए, वो मिले लोगों से। सो आई थिंक ये जो unnecessarily attack on certain of the installations, ठीक है ईरान की साइकोलॉजी और साइकी जो देखना है, दे आर अंडर अटैक। हम सब कहते हैं कि दिस इज एन अनलॉफुल अटैक बाय यूएसए एंड इसराइल, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वेदर इट इज टल्सी गबर्ड और दूसरे जो है, दे आर नॉट करेक्ट रिपोर्ट्स। अभी उन्होंने ये क्या कर रहे हैं कि दे वांट द होल रीजन टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट। एक और रिपोर्ट आई थी कि दे वांट टू इन्वॉल्व अजरबैजान, आर्मीनिया, पाकिस्तान का नाम आ रहा है। सो मेरे ख्याल में ये वेल प्लान एंड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान थी कि हम ईरान को अटैक करें और पूरी रीजन में कंफ्यूजन करें कि इनके डेवलपमेंट और इसराइल, ये मेन एम है टू इसराइली एक्सपेंशन। मैं साफ साफ कहता हूँ आपको, जो अरब लोग डिनाई करते हैं काफी लोग, आई थिंक द होल थिंग इज टू destabilize all these countries के Israel will have a one-way ticket to everywhere. खालिद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, और मैं पढ़ रही थी हमद बिन जासिम साहब को, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं कतर के, उन्होंने भी यही बात की है। तो उन्होंने ये तो यहाँ तक मतलब ये कहा जा रहा है कि एक ट्रैप है जिसके अंदर अब जो है वो अरब दुनिया उसके अंदर आ चुकी है। तो कल जो इजलास था उसके अंदर अमेरिका की हमने नहीं देखा कि मज़म्मत कहीं पे हमें नज़र आई हो कि अमेरिका की भी मज़म्मत की जाए, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, ये तो बिल्कुल कामयाबी के साथ चल रहे थे, जो कि आपने देखा कि अम्मान के वज़ीर ख़ारजा का अब स्टेटमेंट भी आ गया, एक मुआहिदा तय पाने वाला था। तो अरब ममालिक कहाँ खड़े होंगे, और क्या वो ये चाहेंगे कि अमेरिका को भी रोका जाए कि वो ये अटैक्स ना करे जो कि डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं? I agree with you, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं ऑल काइंड्स ऑफ टारगेट्स। और उल्टी सीधी बात, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक शहर था कॉल्ड ड्रेसडन, अमेरिकन एक दिन में 300,000 बॉम्ब्स फेंके, कितने लोग मरे। सो आजकल ये इनके डिफेंस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इट शुड बी लाइक अ ड्रेसडन टाइप ऑफ बॉम्बिंग। क्या हक है उनको कोई इंडिपेंडेंट कंट्री में? और एज यू सेड, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन, जेडी वैंस के साथ उनकी पिक्चर आई। तो ये सब जो कर रहे हैं इनका एक लार्जर स्कीम और लार्जर गोल है। ये गोल जो है पूरे एरिया पर कब्जा करना, इनडायरेक्टली काफी इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी और इस कंट्रियों को 20-30 साल वापस करना है। दिस इज द एम ऑफ नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट लॉबी जो अमेरिका में है। जो ज़ायनिस्ट है, मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये अरबों के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स है, ये यानी वजूदी खतर है, लिव और नॉट लिव। सो ये सब कर रहे हैं। आई होप दैट समथिंग विल हैपन कि कोई दोनों बिटवीन द जीसीसी कंट्रीज एंड ईरान। लेकिन ईरान ने भी गलती काफी की। आई मीन देयर वाज नो नीड टू थ्रो बॉम्ब्स राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इट वाज being cornered and it was also agreed कि ये agreed upon before, ये थियरी थी कि ये लोग करेंगे, और ये जानता था ट्रंप ने, और उसने कहा भी कि we knew there's going to be collateral damage। so ये सब जो प्लान है, मैं conspiracy theories में नहीं मानता हूँ, लेकिन this is a great conspiracy। गजा नंबर 1, फिर दूसरी जगह आपने देखा इराक,
سیریا, لیبیا, لیبنن. اب لیبنن کو کیا بیچ میں ڈالے, رات دن بمباری. People have forgotten Lebanon, they are focusing on these Gulf states. So unless کوئی statesmanship ہوگی, کوئی یہاں کھڑے ہوئیں گے اور بولیں گے, I think it has to be done. Otherwise situation day by day out of control ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ جو ایکسپینشنزم کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا, اور ظاہر ہے کہ جو لگتا بھی ہے کہ عرب جو کنٹریز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے, کتنی ریئلائزیشن ہے, اور کیا ایران کے خلاف اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو عرب ممالک جو ہیں, اب یو اے ای کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس میں شامل ہو جائیں, کیا ہو سکتے ہیں, کوئی حملہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ایران کے اوپر؟ No, I don't think so it should happen. اب معلوم نہیں کیونکہ اتنی situation is very fluid, ہر منٹ situation change ہو رہا ہے, لیکن I hope not. یعنی it will be very sad day for all of us یہ ہمارے to have this done. In all honesty, not because I'm in Jeddah, سعودی عرب نے کافی restraint کیا ہے, اور کافی, جیسے میں نے کہا, فورن منسٹر ہمارے MBS کے, اور انفیکٹ یہاں کے میڈیا بھی ویری, جو آپ کمپیئر کریں گے دوسرے میڈیا سے ایریا, ان کے میڈیا بھی اگریسو نہیں تھے. ایون دا رائٹرز, اوکے, ٹویٹر والے اور یہ سب جو ہوتے ہیں, دے لائک ٹو بی چمچاز as they say in اردو, لیکن آفیشیل میڈیا اینڈ آل ہیز بین ویری ریسٹرینڈ. ہم کوشش کر رہے ہیں. یس, میرے خیال میں نیتنیاہو نے اس کو اپنے جیب میں ڈالا, بیکاز امریکہ ایٹ فرسٹ ڈڈ ناٹ وانٹ, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اٹیک ہو, لیکن نیتنیاہو تو آ کر اوپنلی کہہ رہا کہ میں یہ وہاں جاؤں گا, وہاں جاؤں گا, پاکستان پہنچوں گا. از آن ریکارڈ, میں اپنی طرف سے نہیں لا رہا ہوں. تو یہ سچویشن آج کل بڑی کریٹیکل ہے, اور اگر لوگ اب اپنا آنکھ نہیں کھولیں گے, it will be more dangerous. کافی خطرناک سچویشن ہے آج کل. اور پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, پاکستان سے کیا توقعات ہیں سعودی عرب کو آفٹر دا پیکٹ جو ہوا ہے دونوں ملکوں کے بیچ؟ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو پاکستان سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس جنگ میں شریک ہو؟ نہیں, I don't think so it will be a جنگ. It's a one sided. ایران کو انہوں نے ڈیسیمیٹ کیا, آپ نے دیکھا. اب کیا بچا ایران میں مارنے کے لیے. And I don't think so کس دل سے, یعنی سعودی عرب will not do it because they said we will be protective. انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ ہم ان کو ماریں گے یا کریں گے, because this is what ہمارے دشمن چاہتے تھے. They tried to make all this drama, cause confusion. جو جنگ جس ہم نہیں چاہتے تھے, نہ ہم اس جنگ میں شریک ہونے چاہتے تھے. This is important, آپ کے ویورز جانیں گے کہ کوشش بہت ہوئی behind the scenes, اور عمان was the chosen country کیونکہ ان کے علاقات اچھے ہیں, سعودی عرب کے علاقات اچھے ہیں ایران کے ساتھ. لیکن جو دو بمباری ہوئی اور ڈرونز جو آئے ارامکو میں ادھر ادھر, کافی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. لوگ ذرا سا مایوس ہوئے کہ ہمارے پر کیوں یہ بم پھینک رہے ہیں. اس جنگ سے پہلے ایران کی فارن منسٹری اور ایران کے وزیر خارجہ مسلسل کنوے کر رہے تھے, اور اپنے جتنے ہمسایہ ممالک اور بالخصوص ان ممالکوں کے جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں, اور سب سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور شروع میں بڑی اچھی خبریں آئیں انہی عرب ممالک سے. سعودی عرب سمیت بعض ممالک نے اس کو باقاعدہ کنوے کیا کہ ہم اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور یہ بہترین اس وقت ایک روش تھی. اگر اس پہ سنجیدگی سے آگے بڑھا جاتا تو شاید یہ جنگ نہ ہوتی. اگر یہ ممالک امریکہ پہ دباؤ ڈالتے اور امریکہ کے جو ارد گرد جو اڈے موجود ہیں وہاں سے اگر حملہ نہ ہوتا تو یہ صورتحال تو پیدا ہی نہ ہوتی. میں اسرائیل کو علیحدہ کر کے بات کر رہا ہوں. اس وقت جو امریکہ نے ان اڈوں کو استعمال کیا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور جتنے بڑے بڑے نقصانات یہاں پہ ہوئے ہیں. اب وہ انٹیلیجنس کی بات میں چھوڑ رہا ہوں, میں جو وہ ریفلنگ کی بات اس سے علیحدہ کر رہا ہوں. جو باقاعدہ وہاں سے ڈرونز آتے ہیں, جو باقاعدہ وہاں سے طیارے اڑتے ہیں, جو باقاعدہ ان اڈوں کو استعمال کیا جاتا ہے, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب اس صورتحال میں کہ جب ایران پہلے بھی ان کو ریکویسٹ کر چکا ہے, کہہ چکا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں, تو جب حملہ ہوتا ہے, جہاں سے آگ آتی ہے, جہاں سے آگ برستی ہے, تو اس کے جواب میں گلدستے تو پیش نہیں کیے جا سکتے کہ ایرانی جاتے اور پھولوں کے ہاتھ لے کے جا کے جو ہے ان عرب سربراہوں کے گلے میں ڈالتے, جی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ان کو اڈے بھی دیے ہوئے
نہ صرف اڈے دے رکھے ہیں بلکہ آپ حملوں کی بھی اجازت دے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، سہولت کاری کا کام بھی انجام دے رہے ہیں. میں سمجھتا ایک نیچرل سی بات ہے. میں یہاں پہ ایک صحافی سے ایرانی سے پوچھ رہا تھا، میں نے بھی یہی سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ حملے کریں گے تو عرب ممالک سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، آپ کے آئندہ کی جو پوری ایک خطے کے اندر صورتحال. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کو ایز اے پاکستانی تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی اور یہ سوال کرتا تو یقیناً ہم اس کا کوئی اور جواب دیتے. لیکن آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ٹی ٹی پی کے نام پہ آپ کیا وہاں پہ کابل کو نشانہ نہیں بنا رہے؟ کیا آپ کے پاس یہ لاجک ہے؟ اگر وہ آپ کی لاجک درست ہے تو ہماری لاجک بھی درست ہے کہ ہم بھی اپنے دفاع میں جہاں سے حملہ ہوتا ہے ہم وہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں یا اس کا جوابی حملہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو جب یہ جنگ شروع ہونے کا جسے کہتے ہیں نا انڈیا مل چکا تھا تو اس وقت یہ چیز یہاں پہ زیر بحث تھی کہ عرب ممالک اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی نوعیت بہت بہتر تھی. عمان تو بہت ہی اچھا رول پلے کر رہا تھا، باقی ممالک بھی کر رہے تھے. لیکن راشد صاحب کابل کے ساتھ کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ جو اس وقت جو عرب ممالک ہیں وہ تو قطعی طور پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس بیسز ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہیں، امریکہ کی بیسز. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو افغانستان بھی افغان فورس بھی نہیں کر رہی. آپ کے پاس کیا کہتے ہیں آپ کا جو ترجمان ہے فوج کے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا وہاں پہ ٹھکانے موجود ہیں، ان ٹھکانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان کی سول آبادیوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لاجک ہے کہ جب کہیں سے بیرون ملک سے آپ پہ ٹھیک بات ہے، مگر ان کی ریاست کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا ہے نا. دیکھیں وہ افغانستان کی ریاست سپورٹ کر رہی ہے نا، وہ پاکستان تو یہ کہتا ہے. میں اس کو آگے لے کے جاتی ہوں اسی معاملے کو. میری بات سنیے گا، میری بات سنیے گا. کیا وہ ٹھکانے جو دیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے ٹھکانے دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو پناہ گاہیں دے چکے ہیں، تو آپ جب اس ریاست پہ یہ کہتے ہیں تو گویا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں، ان اڈوں سے طیارے اڑتے ہیں، ان سے میزائل داغے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک سپورٹ ہے نا. آپ نے ایریا بھی دیا ہوا ہے، آپ نے ان کو فری ہینڈ بھی دیا ہوا ہے، آپ کو ان کو سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں، بالکل راشد صاحب، اقتصادی مدد بھی.